اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 شعبان المعظم ولادت باسعادت سردار جنت نواسے رسول خدا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام 3 شعبان المعظم کو مدینے میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں متولد ہوتے ہیں۔ تقریباً 6 سال تک امام حسین علیہ السلام نانا رسول خدا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اس کے بعد تقریباً 30 سال تک اپنے بابا علی مرتضیٰ کے ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں میں مسائل میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ دیتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے پوری زندگی امت کی اصلاح کے لیے جدوجہد کی، کوشش کی، امت کو ولایت کے سائے میں لانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دی۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ دوم منبر پہ تھے، امام حسین علیہ السلام اس وقت 8 یا 9 سال کے تھے، بچہ تھے اس وقت۔ ایک دفعہ آئے مسجد میں اور فوراً گئے منبر کے اوپر اور عمر سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ نکل جائیں، اتر آئیں میرے بابا کے منبر سے اور جائیں اپنے بابا کی منبر پہ۔ یعنی لوگ یہ تصور کر رہے تھے کہ امام بچہ ہے، لیکن امام علیہ السلام نے بہت عظیم پیغام اس عمر میں دیا کہ یہ منبر خاندان نبوت کا ہے، اس منبر کے حقدار علی اور اولاد علی ہیں۔ اور اسی طرح تینوں جنگوں میں امام علی علیہ السلام کے زمانے میں جو ہوئے، جنگ صفین، جنگ نہروان اور جنگ جمل میں امام حسین علیہ السلام نے بہت اہم کردار ادا کیا، خود جنگوں میں شامل ہو گئے، خود آگے بڑھے، خود سپہ سالار بنے جنگ میں۔ اور اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں 10 سال تک امام حسین علیہ السلام نے امام حسن مجتبی کی امامت میں زندگی گزاری، اس میں بھی ہمیشہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ دیتے رہے۔ اور اس کے بعد تقریباً 10 سال تک امام حسین علیہ السلام خود مرتبہ امامت پہ فائز ہیں اور امامت کے وہ عظیم فرائض انجام دے رہے ہیں 50 ہجری سے 60 ہجری تک، اور مقابل میں معاویہ جیسا ملعون شخص ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کا دل خون کیا ہوا ہے، ہر بہانے سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چھیڑ رہے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے بھی معاویہ کو ہر مورد میں ٹوکا اور ہر غلط کام پہ معاویہ کو ٹوکا، اور معاویہ کی سرزنش کی خطبے کتابوں میں موجود ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس مقدس زندگی میں ایسے کارنامے انجام دیے جس کی وجہ سے یزید اور یزیدیت کا چہرہ جو ہے وہ مسخ ہو کے رہ گیا، اور آج یزیدیت نے چہرہ بدل لیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ان عظیم کارناموں کی وجہ سے آج یزید کے چہرے میں نہیں آ رہا ہے، یزیدیت یزید کے چہرے میں سامنے نہیں آ رہے ہیں، وہ بھی عباس کے علم کو اٹھا کے آئیں گے، وہ بھی کہیں حسین کی تعریف کرتے ہوئے یزیدیت نظر آئے گی۔ اس وقت دنیا یزیدیت سے بڑھ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنا چہرہ نہیں دکھا رہی ہے، اصلی چہرہ دکھانے سے وہ قاصر ہو چکے ہیں، وہ اصلی چہرہ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایسا قیام کیا کہ یزید کا چہرہ مسخ ہوا ہے، اب مختلف چہروں میں یزید جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اور ہم بھی بہت سادہ ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی اس نے یزید کی پیروی میں گزاری ہے، اس کا کام یزیدیت میں ہے، اس کا کردار جو ہے وہ یزیدیت کے اوپر ہے، لیکن آگے عاشور کے دن وہ سبیل دیتا ہے تو ہم خوش ہو رہے ہیں کہ وہ حسینی کردار ادا کر رہے ہیں، یا کوئی امام حسین کی تعریف کر رہے ہیں۔ پوری زندگی اس نے ایسے گزارے جو امام حسین علیہ السلام کے راستے سے دور ہیں، لیکن ایک تقریر میں امام حسین کی تعریف کی، ہم خوش ہو رہے ہیں کہ امام حسین کی تعریف ہو رہی ہے۔ نہیں، اب یزیدیت کے اندر وہ طاقت و توانائی نہیں ہے کہ وہ حسینیت کے سامنے یزیدیت کا چہرہ لے کے آئے۔
بس دیکھیں جو بھی سبیل امام حسین پلائے وہ حسینی نہیں بن سکتا ہے، اور جو بھی عباس کا علم اٹھائے وہ علمدار نہیں بن سکتا ہے، وہ حسینی نہیں بن سکتا ہے۔ جو بھی عاشور کے دن آگے جلوس میں اپنے آپ کو دکھائے ووٹ کی خاطر، معاشرے میں اپنی عزت کی خاطر، تو وہ حسینی نہیں بن سکتا ہے۔ حسینی بننے کے لیے ولایت کے تحت آنا ہوگا، یعنی آپ حسین کو مانتے ہیں تو یزید کا انکار کریں، آپ حسین کو مانتے ہیں تو معاویہ کا انکار کریں۔ بڑے بڑے مفتی یہاں آ کے پھنس جاتے ہیں، دیکھ لیا ہے آپ نے پاکستان کی میڈیا میں، وہ مفتی حسین کا نام لے کے علیہ السلام تو کہہ رہا ہے، اور ادھر سے یزید کو لعنت اللہ کہنے میں وہ جھجک محسوس کر رہا ہے۔ یہ حسینی نہیں بن سکتا ہے۔ حسینیت کا یہ اقدام یہ ہے کہ حسینی بننا ہے تو یزیدیت کو مرزبات کہیں، یزیدیت کے چہرے پہ لعنت بھیجیں، یہ ہے حسینیت۔ اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَنْ خَالَفَ هَذَا الْأَمْرِ سَوَاءٌ صَلَّى أَوْ زَنَا، جو بھی ولایت کا منکر ہو، اصل کام یہ ہے، امام حسین کا ہدف یہ ہے کہ ولایت کے تحت لانا، یعنی حسین کو خدا کا نمائندہ سمجھنا۔ اگر یہ آپ کا عقیدہ ہے تو حسینی ہے۔ حسین کو خدا کی طرف سے حجت سمجھنا اور تمام جھوٹے حجتوں کا انکار کرنا، یہ ہے حسینیت۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے جو بھی ولایت کا انکار کرے، یعنی حسین کو خلیفۃ اللہ نہ سمجھے، علی کو خلیفۃ اللہ نہ سمجھے، تو پھر خدا کے لیے فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ شخص نماز پڑھے یا زنا کرے، کیونکہ یہ ولایت اللہ سے خارج ہو چکا ہے۔ پھر وہ جتنے بھی حسین کی تعریفیں کرے قبول نہیں ہے، ولایت کے تحت آگے حسین کی تعریف کرے۔ آج معاشرہ اسی میں پھنس گیا ہے، اور ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، سادہ لوگ عوام نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی حسین کی تعریف کر رہا ہے اس کی یعنی مدح و ثنا کرنا شروع کر دیں۔ جو بھی امام حسین کے لیے انتظام کرتا ہے، تبرک دیتا ہے، ٹھیک ہے یہ کام ہونے چاہیے، لیکن ولایت کے تحت آئیں، تحت ولایت انسان کام کرے، حسین کو حجت اللہ سمجھے اور یزید کو شیطان کا حجت سمجھے اور شیطان کا کیا ہے پارٹی سمجھے، پھر حسینیت جو ہے دائرے میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام جب قیام کے دوران کوفہ کی طرف آ رہے تھے، دیکھا ایک کسی خاندان کے سربراہ سے ملاقات ہو رہی امام حسین علیہ السلام کی۔ امام نے اسے دعوت قیام دیا، آئیں میرے ساتھ، میں جا رہا ہوں اس یزید فاسق و فاجر کو سکھاؤں گا کچھ، آئیں آپ بھی میرے ساتھ دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا ہوں، اب میرے پاس آمادگی نہیں ہے، لیکن میں آپ کے لیے جنگی سامان دوں گا، میں آپ کے لیے گھوڑے دوں گا، میں آپ کے لیے تلواریں دوں گا، لیکن خود نہیں آ سکتا ہوں، میں معذور ہوں، میں عذرخواہ ہوں۔ جب یہ کہا تو امام حسین علیہ السلام نے سورہ مبارک کہف کی آیت کی تلاوت کی، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، کہا کہ ہم کبھی بھی مضلین گمراہ لوگوں سے مدد نہیں لیتے ہیں۔ یہ امام کا پیغام ہے آج ہمارے لیے۔ ہو سکتا ہے میں بھی حسینی نہ ہوں، کہ اگر میں حسینی ہوں تو پھر گمراہیت سے مجھے نکلنا ہے، میں سال بھر گمراہیت میں رہوں، پھر آگے عاشور کے دن حسینیت میں شامل ہو جاؤں، سبیل دے دوں، عباس کا علم اٹھاؤں، گھر میں مجلس بپا کروں، تو حسینی نہیں بن سکتا ہوں۔ پورا سال میں گمراہیت سے دور رہوں، مذلیت سے دور رہوں۔ امام نے کہا آپ کی تلوار نہیں چاہیے مجھے، آپ کے گھوڑے نہیں چاہیے، آپ چاہیے، اگر آپ کے اندر یہ طاقت ہے تو آئیے۔ گمراہ لوگوں سے ہم کبھی بھی مدد نہیں لیتے، حسین گمراہ لوگوں کے سے کبھی مدد نہیں لیتا ہے۔ حسین تو ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ کہا کہ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، ہم کبھی بھی گمراہ لوگوں سے مدد نہیں لیتے۔ آج ہمیں اپنا امتحان لینا ہے، دیکھنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے دن میں آیا میں حسینی ہو چکا ہوں، آیا میں گمراہیت سے نکل چکا ہوں، آیا میں صرف اور صرف شعار حسینی کو بلند کیا ہوں، یا میں واقعاً گمراہیت سے نکلا ہوں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ عمل پیرا ہوں، تو پھر میں حسینی ہوں۔ آج حسینیت کی تعریف کرنے والے بہت ہیں، ہندو بھی حسینیت کی تعریف کر رہے ہیں، عیسائیت بھی حسینیت کی تعریف کر رہے ہیں، وہ بھی تبرکیں بانٹتے ہیں۔ نہیں، حسینی بننے کے لیے امام حسین کا یہی جملہ کافی ہے کہ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ گمراہ لوگ کبھی بھی حسینی نہیں بن سکتے ہیں، تبرک تو دے سکتے ہیں، نعرے تو لگا سکتے ہیں، لیکن حسینی نہیں بن سکتے۔ خداوند عالم کی درگاہ میں دعا وہ ہے کہ خداوند عالم ہمیں حقیقی حسینی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔